کافی میں نے سفر کیے ہیں، بائی روڈ بھی کیے ہیں، بائی ٹرین بھی کیے ہیں، اور ہوائی جہاز سے تو کیے ہی ہیں۔ اپنے اس سفر کے کچھ مشاہدات اور تأثرات ہیں جن کو میں نے ایک انڈیکس کی شکل میں تو کچھ بیان کر دیا تھا، فہرست و عنوانات تو خطاب عید میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب مجھے تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنے خطبہ عید میں کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تصویر کا جو تاریک رخ ہے وہ سامنے لانے سے پہلے ایک روشن رخ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ہمارا ایک جو ذہنی معاملہ ہے وہ متوازن ہو، ایسا نہ ہو کہ مایوسی کے جو ہے دھندل کے وہ اتنے گہرے ہو جائیں، اس لیے کہ مایوسی جب شدید ہو جاتی ہے تو انسان میں سے قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ اس میں برقرار نہیں رہتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تاریک رخ سامنے آ رہا ہے وہاں اگر کوئی حقیقی، یہ نہیں کہ ہم خود گھڑ لیں اور بنا لیں، وشفل تھنکنگ ہو، خواہشات ہوں، امانی ہو، نہیں، لیکن اگر یہ کہ کوئی پہلو ہے جو امید افزا ہے تو وہ بھی سامنے لایا جائے۔ تو سب سے پہلے چند باتیں میں اسی ضمن میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ فرانس میں بھی اور انگلستان میں بھی بے شمار مساجد بن گئی۔ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہ مسجدیں صرف کہیں کمروں میں، کہیں فلیٹس میں، کہیں کوئی مکان چھوٹا سا خرید کر، کہیں کوئی گرجا جو ہے وہ خرید کر بنائی جا رہی ہیں، لیکن اس مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ انگلستان میں خاص طور پر لندن میں بھی کئی مسجدیں باقاعدہ تعمیر ہوئی ہیں مسجدوں کی حیثیت، اور اس میں جو سب سے بڑی مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں جس سے مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی ہے اور مجھے ایک روشنی کا مینار وہاں نظر آیا ہے، وہ ڈیوزبری کی مسجد ہے۔ اتنی عظیم الشان مسجد، میں نے عرض کیا تھا جو اپنے عید کے خطبے میں بھی، عظیم الشان اس اعتبار سے نہیں کہ وہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، وہ عظیم الشان مسجدیں تو آپ کو ملیں گی امارات میں یا سعودی عرب میں۔ اصل میں شان وہ نہیں ہوتی مسجد کی، مسجد کی شان تو وہ تھی جو مسجد نبوی بنی تھی، جہاں سے انقلاب کے سوتے پھوٹے تھے، جہاں کھجوروں کے تنے کھڑے تھے اور اوپر جو ہے وہ کھجوروں ہی کے پتوں کی چھتیں تھی جو ٹپکتے تھی بارش کے اندر، اور فرش جو ہے اس کے اندر گارا بن جاتا تھا، لوگ سجدے کرتے تھے تو گارے سے ان کی پیشانیاں جو ہے وہ بھر جاتی تھی۔ وہ مسجد تھی اصل جس نے عظیم انقلاب برپا کیا۔ یہی بات میں نے کہی وہاں بھی کہ دیوبند کی جن حضرات نے تاسیس کی تھی ان کا ایک قول مجھے یاد آیا، وہاں پر بھی یاد آیا، میں نے اس کا تذکرہ کیا کہ بعض بزرگوں نے جب ان سے یہ کہا گیا کہ کچی عمارت ہے ذرا اس کو پکا بنا لیا جائے، تو بڑی پیاری بات کہی تھی کہ عزیزو جب تک عمارت کچی ہے تعلیم پکی رہے گی، جب عمارت پکی ہو جائے گی تعلیم کچی ہو جائے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ وہی بات سمجھ میں آئی۔ بہرحال میں نفی نہیں کرتا، مسجدیں بنائی جائیں اچھی بھی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ڈیوزبری کی جس مسجد کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے بنائی، اور تبلیغی سے زیادہ نوٹ کر لیجئے، اصل میں گجراتی تاجروں کی ایک برادری ہے۔ ہندوستان میں گجرات کاٹھیا واڑ اس اعتبار سے بڑا مشہور خطہ ہے، یہاں کے لوگوں کے رگو پے میں تجارت سرائط کیے ہوئے، یہیں سے یہ میمن برادری ہے جو پاکستان میں آئی ہے، یہیں سے بڑی برادریاں گئی ہیں، مشرقی افریقہ، جنوبی افریقہ۔ تو مشرقی افریقہ کے اندر سے جب وہاں انقلاب آیا ہے اور وہ آزاد ہوئے اور انہوں نے وہ لوکل سنز آف دی سوائل کا کانسیپٹ ابھرا، تو پھر وہاں سے ان لوگوں کو نکلنا پڑا۔ وہ ایک برادری ہے، گجراتی برادری، ایک شہر میں جا کر انہوں نے بڑے سلیقے سے، بڑی پلاننگ سے انہوں نے ایک خاص ایک علاقے کو منتخب کیا، اس میں مکان خریدنے شروع کیے۔ اب وہ علاقہ ہے، عجیب بات یہ کہ اس کا نام ہے سیول ٹاؤن، ڈیوزبری کا ایک محلہ سمجھ لیجئے، سیول ٹاؤن اس کا نام ہے، اور سیول ہے اشبیلیا جو اسپین کا ایک بہت بڑا تیسرا بڑا سب سے شہر جو تھا، قرطبہ اور غرناطہ کے بعد وہ اشبیلیا، اسے بھی سیول کہا جاتا ہے۔ وہ سیول ٹاؤن جو ہے ایک ایک کر کے مکان خرید لیے۔ اب وہاں میں سمجھتا ہوں کہ 200 کے قریب مکان جو ہے وہ مسلمانوں کے ہیں، ایک آدھ کوئی کہتے ہیں کہ لوکل گورا وہاں ہے، باقی سب کے سب وہی گجراتی، چند اور پاکستانی یا دوسرے لوگ بھی ہیں، اور اس کے عین مرکز میں انہوں نے مسجد بنائی۔ مسجد پر پلستر بھی ابھی نہیں ہے، وہ صرف بلاکس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، سیمنٹ کے ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، لیکن ہال اتنا بڑا ہے، اوپر نیچے تو انہوں نے کمرے بنائے ہیں، لیکن اوپر ایک مکمل ہال ایسا ہے، 200 فٹ سے زائد وہ لمبا ہے اور 90 فٹ چوڑا ہے، 22 اس کے اندر صفیں بنتی ہیں، اور تقریباً ہر صف کے اندر 160 آدمی آتے ہیں، 3000 سے زائد آدمی ایک چھت کے نیچے، جس میں کوئی کالم نہیں، ایک ہال ہے بغیر کسی کالم۔ اس مسجد کو دیکھا ڈیوزبری میں، پھر معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ دارالعلوم ہے، 300 طلبہ، حفظ کا نظام وہاں قائم ہے،
اور پھر یہ کہ باقاعدہ پورا فارغ التحصیل جو ہمارا نظام ہے درس نظامی اس کا انتظام ہے. اس سے کوئی اور 40-50 میل آگے جا کر بری کا مقام ہے. یہ ڈیوزبری ہے اور وہ بری ہے. وہاں بھی ایک دارالعلوم قائم کیا گیا ہے، لیکن وہاں صرف وہ دارالعلوم کی حد تک ہے. ایسا کوئی بہت بڑا ادارہ یا اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے جیسے کہ ڈیوزبری میں. بہرحال سب سے پہلے تو میرے لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ میں نے عین دارالکفر کے مرکز کے اندر، اسے کہا جانا چاہیے کہ ہارٹ ہے انگلینڈ کا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے لندن تو بالکل جنوب میں ہے اور شمالاً جنوباً جو ہے وہ تقریباً 500-600 میل کی جو ہے وہ لمبائی ہوگی اس جزیرے کی. اس کے بالکل وسط میں یہ ڈیوزبری کا مقام ہے اور اس کے بالکل قریب یہ بری کا دوسرا مقام ہے. تو یہ دارالعلوم دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی ہے.